اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کریں، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی کسی کا منتظر نہیں ہوتا، ہم خود کو فقط بیوقوف بناتے ہیں۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے، خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بدتر سمجھنا۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے۔ زندگی اعتبار کی ہی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقتاً زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی مکاری سے بھی واقف ہوں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ مسئلے تب بنتے ہیں جب جو دل میں ہو وہ زندگی میں نہ ہو اور جو زندگی میں ہو وہ دل میں نہ ہو۔ کوشش کریں جو دل میں ہو اسے زندگی میں لے آئیں، ورنہ جو زندگی میں ہے اسے دل میں لے آئیں۔ زندگی سکون اور خوشی سے گزرے گی، درمیان میں لٹکے رہنا اور حقیقت کو قبول نہ کرنا زندگی بے سکون ہی رہے گی، ایک خلش ہی رہے گی۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ جب لالچ اور غرض کے بازار سج جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ ملازمین کی بھی پوری کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان لوگوں کی بھی پوری کرتے ہیں جنہیں آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا سب سے بڑھ کر تھامنے والے ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے۔ دشمن کو تحفہ دینے کے لیے سب سے بہترین چیز معافی ہے۔ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھا بول لیتا ہے، لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ نالائق شخص کا نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، اس کی نالائکی ہی اس کی دشمن ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا کو بڑی دور تک دیکھا، غم سے لے کر سرور تک دیکھا، کوئی نہ ملا زمانے میں مخلص، عاجزی سے لے کر غرور تک دیکھا۔ غلط فہمی کا ایک لمحہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں 1 منٹ میں ایک ساتھ گزارے ہوئے 100 پیارے لمحوں کو بھول جاتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ نہیں تو کسی ایک کی مدد کرو، امید بنو یا پھر مسکرانے کی وجہ بنو، کیونکہ ایک انسان پوری انسانیت ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہے، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ رشتے خوبصورت نہیں ہوتے، نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی چیز فاصلے پر چلی جاتی ہے، جس کے لیے جستجو نہ کی جائے وہ خود جھولی میں آن گرتی ہے۔ مایوس مت ہوں، نہ ٹینشن لیں، کیونکہ یہ بات لازمی ہے کہ بہترین حالات تک پہنچنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی اچھے اخلاق اور محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا خود غلام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔